اور آپ لوگ ماشاءاللہ سماعت کرتے ہیں. جو لوگ سنتے ہیں انہیں پتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ تو انگریزی کے حساب سے 20 اپریل. کتنی اپریل؟ 20 اپریل 571. 571 یہ جو ہے نا فیگر ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. قرآن شریف میں تو آتا ہے کہ پہلے کے لوگ ہمارے حضور کی پیدائش سے پہلے ہمارے حضور کا اتنا چرچا ہو گیا تھا، اتنا چرچا ہو گیا تھا کہ جو اہل کتاب تھے تو وہ ہمارے حضور کو ایسے جانتے تھے، اپنے بیٹوں سے اچھی طرح سے جانتے تھے. حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور حضور کو وہ لوگ جو حضور کو ایمان والے ایمان نہیں لائے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، کوئی آدم علیہ السلام پر ایمان لانے والا، وہ لوگ حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں سے اچھی طرح سے جانتے تھے. اللہ، اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں. کیا ہم اپنے حضور کی تاریخ جانتے ہیں؟ کیا ہم حضور کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم حضور کے اولاد کے بارے میں جانتے ہیں؟ میرے دوستو، ہمیں اپنے حضور کو اپنے خاندانیوں سے زیادہ جاننا چاہیے. تو اسی کمی کی بھرپائی کے لیے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں. بہت بیان ہوئے ہیں. ہم نے مائی امام یوٹیوب پر اپنا پلے اسٹور میں پورا فولڈر بنایا ہے. میلاد شریف نام رکھا ہے ایک میں، اور ایک میں بایوگرافی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی یعنی جیون، اتہاس. یہ آپ لوگ، اب تو میں بتاؤں آپ کو، دیکھو اول تو تم لوگ پڑھنا سیکھو. الحمدللہ فجر کے بعد یہ پورا کمرہ ہمارا لگ بھگ بھر جاتا ہے. یہ بیچارے بیٹھتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ امام کو صبح اوسر پردان کرتے ہیں. یہ لوگ پڑھنے والے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی زبان تو شکریہ نہیں ہے. کیوں شکریہ ادا کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر رکھا سیکھنے والوں کا، دوسرے نمبر پر ہمارا نمبر ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اگر یہ لوگ بیٹھے نہیں تو ہمیں پڑھانے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ اگر ہمیں پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا تو ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جائیں گے. تو یہ لوگ ہمیں ثواب کمانے کا موقع دے رہے ہیں. تو شکریہ کا مطلب بنتا کہ نہیں بنتا؟ تو یہ لوگ ہم کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنے کا یہ لوگ ہمیں موقع دے رہے ہیں. تو جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، یہ لوگ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ تو بھلائی کر ہی رہے ہیں، میرے ساتھ بھی بھلائی کریں. اور جو لوگ بھلائی کریں ان کا شکریہ تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ گاں باندھ لو کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو لوگوں کا شکریہ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا ہی شکریہ ہوتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خدا کا بھی شکریہ ادا. کچھ بھی کبھی کبھی تو میں اپنی چابی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی اس کو تالا کھول دیا. تو شکریہ ادا کرنے کی آپ لوگ عادت ڈال دیجیے. اتنا فائدہ ہوگا آپ کو، اتنا فائدہ ہوگا آپ کو. انزائٹی، آپ کو ٹینشن، آپ کو ڈپریشن، یہ سب ختم ہو جائے گا. شکریہ ادا کرنے کی آپ عادت کر دیجیے. ماں کا شکریہ ادا کیجیے اور بہن کا شکریہ. لوگ بات یاد آئی، میں بہت دنوں سے یہ بتانے کی کوشش میں تھا. اس وقت میں خاص کر کے رمضان میں ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، اور تمہاری شادی ہو گئی ہے تو بیوی کا بہت شکریہ ادا کرو. کیوں شکریہ ادا کرو رمضان میں؟ بھائی صاحب، جس وقت روزہ کی افطاری کا وقت ہوتا ہے مت پوچھو اس وقت آدمی کا کیسا دماغ ہوتا ہے.
بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس پر بھوک جو ہوتی ہے ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ اس وقت میں ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بھانجی اور شادی ہو گئی تو ہماری بیوی اس وقت میں افطاری تیار کر رہی ہوتی ہے اور وہ تمہیں کھلاتی ہے، اور خود بیچاری کبھی یہ رہ گیا، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی یہ رہ گیا، اپنی فکر نہیں کرتی اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے بیٹوں کی افطاری کے لیے۔ سچ بول رہے ہو کہ نہیں بول رہے ہو؟ یہ کبھی کہنا ارے کیا بنا دیا امی تم نے، کہا نمک کتنا تیز کر دیا۔ ارے اللہ کے بندے تھوڑا صبر کر لے، اس کی محنت بھی تو دیکھ لے۔ وہ ماں کی محنت، وہ بہن کی محنت، وہ بھانجی کی محنت، وہ بھتیجی کی محنت، وہ بیٹی کی محنت، وہ بیوی کی محنت، شکریہ ادا کرو۔ ہر ایک کا شکریہ ہوا، ماشاء اللہ کیا کھانا ہے، کیا امی کھانا تم نے بنایا، کہاں سے سیکھ کے آتی ہو اتنی اچھی اچھی چیز ہے؟ میری باجی تم نے کتنا اچھا کھانا بنایا، میری بیٹی تم نے کتنا اچھا کھانا بنایا۔ اور دلہن نے واہ ویلکم صاحب، سبحان اللہ، کیا ہی اچھا آتا ہے کھانا۔ تو بیوی بھی ایک مرتبہ چکر میں پڑ جائے گی، کیونکہ اس نے آج تک شوہر کے منہ سے تعریف سنی نہیں ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ کہا آج عید تو نہیں ہو گئے۔ شکریہ ادا کرنا بتاؤں، میں آپ کو بہت اچھی عادت بتا رہا ہوں، شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ یہ باندھ کے جاؤ، گرے سے باندھ لو، یہ بات حضور کی سنت۔ کبھی زندگی میں، کبھی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب بیان نہیں فرمایا۔ دل نے چاہا تو کھا لیا، نہیں کھایا، دل چاہا تو نہیں کھایا، مگر کبھی بھی۔ ایک اور بتا دوں میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کے کھانے میں پیاز یا لہسن کا استعمال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا استعمال نہیں فرمایا۔ پتہ کرتے کیا تھے یہ دونوں میاں بیوی پہلے حضور کو کھانا پہنچاتے تھے، پہلے حضور کو کھانا پہنچاتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ پھر جب حضور کا بچا ہوا کھانا واپس آتا ہے، حضور کا بچا ہوا کھانا واپس آتا ہے، کیونکہ حضور بہت مختصر، بہت کم، بہت تھوڑا کھانا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی اس جھوٹ میں رہتے تھے، اس تلاش میں رہتے تھے کہ حضور نے کھایا کدھر سے، ادھری سے کھائیں۔ سبحان اللہ، ادھری سے کھائیں۔ ایک مرتبہ جیسا کھانا گیا ویسے ہی واپس آ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ڈرتے ڈرتے آئے، رسول اللہ کون سی غلطی ہو گئی، آپ کون سی خطا ہو گئی رسول اللہ، آپ نے کھانا نہیں استعمال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے، کھانا میں نے اس لیے نہیں کھایا۔ جب پوچھا اور رونے لگے تب حضور نے فرمایا کیونکہ میں کچا پیاز اور کچی لہسن استعمال نہیں کرتا، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں، اور میں ہر وقت خدا کے ذکر میں رہتا ہوں، اور کچی پیاز اور کچے لہسن سے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا بہت تھا، مگر حضور نے ابو ایوب انصاری سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، تم نہیں کھا سکتے، مگر نہیں، ابو ایوب انصاری نے اسی دن سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ آج سے جب تک ابو ایوب انصاری زندہ رہے گا کبھی بھی ہم اپنے کھانے میں لہسن اور پیاز کو استعمال ہی نہیں کریں گے، کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ مگر یہ یاد رکھنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لہسن اور پیاز کا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہاں مگر جب ذکر کریں گے تو مسواک وغیرہ منہ کو صاف کر لو، منہ کو صاف کر لو۔ اور پکا کے لہسن اور پیاز استعمال کرنا تو کسی صورت میں بھی خراب نہیں، کچے لہسن اور کچے پیاز کی وہاں بات تھی، وہ بھی جائز ہے، ہاں مگر اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، مسجد میں آ رہے ہیں قرآن شریف پڑھنا تو منہ کو بڑھیا کر کے صاف کر لو کہ جو اسمیل پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بایوگرافی، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں یہ پڑھنا ہمیں بہت ضروری ہے. آپ لوگ موبائل چلاتے ہیں، سرچ کیا کرو. کتابیں میں یہاں پر رکھتا رہتا ہوں، یہ کتابیں ہیں، یہاں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، یہاں پڑھا کرو، یہاں سے اٹھا کے پڑھا کرو. اور اگر کسی ایک بات اور سنو، کسی کو کوئی کتاب پسند آتی ہے، کہیں دیکھ لی، اب اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ ہم سے کہہ سکتا ہے امام صاحب میرا یہ کتاب پڑھنے کو مل رہا ہے، یہ کتاب منگا دو. تو میں دل سے کہتا ہوں اس کے لیے وہ کتاب میں منگا کے یہاں رکھ دوں. الحمدللہ یہاں پر پڑھنے کے لیے کتابیں رکھی، لوگ بھی اس میں حصہ لیتے، میں بھی حصہ لیتا ہوں. 3000 کی کتابیں یہ رکھی ہوئی ہیں، سمجھے یہ کتاب، یہ کلر میں کتاب یہاں پر 60 روپے کی یہ کتاب ہے، اس کی قیمت. یہ ایسی 200 کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. لوگ لاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لوگ بھی رکھتے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ہم حضور کو اسی وقت اچھی طرح سے سمجھیں گے جب ہمارے پاس علم ہوگا ہمارے پاس، اور مجھے پڑھانے میں مزہ آتا ہے. پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھا کریں، خوب پڑھیں اور سب کا شکریہ ادا کریں. اور اس رمضان میں اور عادت ڈال لو شکریہ ادا کرنے کی، عادت ڈال لو ہر ایک کی شکریہ. اگر کہیں آپ رکشے میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، پیسہ دینے کے بعد بھی شکریہ ادا کرو. دکان میں سامان لینے جاؤ، پیسہ دو، شکریہ ادا کرو. اور امام صاحب یہ کہا شکریہ ہو جائے نہیں، اس سے آپ کی عادت پڑے گی، اس سے آپ کی عادت پڑے گی اور آپ کے دماغ کو ریلیکس ملے گا. شکریہ ادا کرنے سے مزہ آتا ہے. دماغ میں ایک ہارمونس پیدا ہوتے ہیں جو کو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، آپ کے باڈی کو اچھا رکھتے ہیں، آپ کے بلڈ لیول کو، بلڈ پریشر کو اچھا کرتے ہیں. ہزاروں خوبیاں ہیں شکریہ ادا کرنے میں. سب سے پہلے شکریہ کا فائدہ ہم کو ہی ملتا ہے. تو آج سے عادت ڈالو اپنوں کی، غیروں کی، خاص ماں باپ سے شروع کرو. ماں باپ اپنے گھر سے شروع کرو شکریہ کرنے کی. بھائی بات سبحان اللہ، شکریہ، تھینک یو، دھنیہ واد، واہ کیا بات ہے یار، تم نے تو کمال کر دیا. آج کل یہ بھی ہمیں کمی ہے، ہم لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. اپریشیٹ جانتے ہو، تعریف کرتے. آج ہم لوگ تعریف نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے تعریف بندے کی ہوتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. بچوں کو اپریشیٹ کرو، بچوں کی تعریف کرو، اپنے ماں باپ کی تعریف کرو. واہ یار ابو جی کتنی محنت کرتے ہو آپ، کتنے کیسے اتنا کام کر لیتے ہو آپ. ابھی تم گرمی میں کتنا کتنا محنت کرتی ہو آپ، ہمارے لیے کتنا کرتے ہو. میرے بھائی ایک بار ماں باپ کا شکریہ ادا کر کے دیکھو، یہ لفظ بولو، ان کے چہرے کو دیکھو، امپریشن دیکھو ماں باپ کا. ترسے ہوئے ہیں لوگ تعریف کے لیے. آج صرف ہم کو کیلے نکالنا آتا ہے، ہمیں صرف کیڑے نکالنا آتا ہے. ہم نے آج تک لوگوں کے پیر کھینچنا سیکھے ہیں. میرے بھائیوں یہ کر کے دیکھو اور پھر دیکھو آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. گھر سے شروع کرو ایسا. ماں باپ کو میں تو کہتا ہوں ہم لوگ صرف ماں باپ کو عید پہ گلے لگاتے ہیں. ایک بار میں نے اور کہا ہم صرف ماں باپ کو عید پہ گلے لگاتے ہیں، اپنے والد سے ہم عید کو نہیں. میرے بھائی عید سے بیچ میں بھی گلے لگا کے دیکھو ماں باپ کو. گلے لگاؤ کہ ابو آج میں آپ سے گلے ملنے کو دل کرتا ہے. تم نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنا بنایا ہے. آپ نے گرمی، سردی، لو، جاڑے، بارش، کوہرے کچھ بھی نہیں دیکھا. میرے ابو آج گلے لگا اور گلے لگا کے تھوڑی دیر چپکائے رہنا اور اس کے بعد ان کے چہرے کو دیکھنا، اس کے بعد ان کے چہرے کو دیکھنا. عید سے بڑی ان کی عید ہوگی. اور کتنے تو لوگ کہیں گے یار ابھی عید تھوڑی ہے. میرے بھائیوں مسکرانا سیکھو، خوشیاں بانٹنا سیکھو. اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کو